بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دو بھائی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری، مچھلیوں کے شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اس کے ساتھ وہ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی۔ اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر دو، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے، اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی جو ایمان کی دولت کے بعد کفری باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد نے دیکھا کہ وہ ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 1 دن کم کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے معبود کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کس قدر پریشانی لاحق ہو گئی، اور 30ویں صبح اس نے ایک یہودی سے کہا، تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے، میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت ملتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا تو یہ 29 اشرفیاں اس میں سے ایک اس لیے کم ہے کہ کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ اس کی بیوی 1 اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی نے کہا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا قصہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔
اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم دوستو، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔